نااہل قرار دیا گیا، پھر سیاست سے علیحدہ کیا گیا، پھر ایک پاناما کے معاملے میں ایک ریفرنس تھا نیب کا جو چلا، اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہ ہائی کورٹ کا جج بھی مانیٹرنگ جج کے طور پہ مقرر کیا گیا ہو۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ٹرائل ہوئی۔ جج محمد بشیر صاحب تھے۔ تمام جو ریکارڈ ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی نام نہیں تھا، نہ ہی مریم نواز صاحبہ کا نام۔ اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے جو بستر مرگ پر تھیں، ملک سے باہر تھے، پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے، پاکستان کی سابقہ حکومت کے وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے روئے رواں 6 جولائی کو عین الیکشن کے درمیان ان کو نیب عدالت میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے بعد کنوکٹ کیا گیا۔ 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے۔ 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی اور 17 جولائی کو یہ اپیل لسٹ ہوئی۔ 17 جولائی کو سابقہ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے، اور یہ سارا عمل جس کو رانا شمیم صاحب نے حلف کے تحت یہ بیان دیا ہے، یہ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، یہ ہر پاکستانی کے پاس آج موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں، لیکن یہ ہر آدمی جو واٹس ایپ رکھتا ہے، جو ٹویٹر رکھتا ہے، جو بھی سوشل میڈیا ہے، یہ اس پر ہر آدمی کے پاس موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حقیقت کا علم 3 افراد کو ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب۔ حقیقت یہ جانتے ہیں، سچ ان کو پتا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ سچ ان کو پتا چلے، کیونکہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اس سطح کے لوگ ملوث ہوں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں صرف بات ایک شخص کی، ایک سابقہ وزیر اعظم کی کنوکشن برقرار رکھنے کی نہیں ہے، یہاں پر الیکشن کے عمل میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آخر کب یہ معاملات ختم ہوں گے اس ملک سے؟ کب ہم اپنی ذاتی انا کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں گے؟ ہم پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جب ملک کا چیف جسٹس ایسے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے اس میں نہ ملوث ہوں، لیکن جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا تو پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر عدل کہاں گیا؟ پھر عوام کے اعتماد کہاں گیا اور آئین کہاں گیا؟ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ نظام آج آئین کے مطابق نہیں ہے، ملک کے نظام میں مداخلت ہے، غیر آئینی مداخلت ہے۔ آج چیف جسٹس ملوث ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام آیا ہے، کیا ہم اس کو معمولی بات سمجھ کر بھول جائیں؟ کیا یہ بات پارلیمان میں نہیں آنی چاہیے؟ پارلیمان ہی ان ججوں کو مقرر کرتا ہے،
کیا پارلیمان پوچھ نہیں سکتا کہ جو جج بشیر محمد تھا وہ اس نے فیصلہ کیسے کیا ہوگا؟ یہ وہ معاملات ہیں جو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور ان کا آج کچھ ہونا ضروری ہے۔ ہم یہاں ایک بلڈنگ بن جاتی ہے 20 سال پہلے، اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، گرانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ ایک ثاقب نثار صاحب ہسپتالوں کے چکر لگاتے تھے، ڈیم بنانے کی کوشش کی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں تو رانا شمیم صاحب کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی نے حلف کے تحت بیان دے دیا ہے، اب کون سا فورم ہے جہاں پر یہ سچ کا تعین کیا جائے گا؟ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کون سا فورم ہے؟ جب اس ملک کے وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں ہم ایک اقامے کی معمولی تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لینے پر، تو پھر ہم اس قسم کی مداخلت ایک چیف جسٹس کی طرف سے انصاف کے معاملات پر، ایک ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت پر، اور ملک کے الیکشن میں مداخلت پر، اس کا نوٹس لینے والا کوئی ہے؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ کوئی انصاف دینے والا ہے؟ تو یہ حقیقت نظر آ گئی نا کہ عمران خان کیسے آیا تھا۔ یہ آج ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے کہ چیف جسٹس پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہا ہے، پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پاکستان کے عوام جس کا جواب چاہتے ہیں، کیونکہ جو آج مہنگائی ہے، جو آج عوام کی تکلیف ہے، جو ملک کی مشکلات ہیں، یہ اس کی جڑ ہے۔ جب آئینی ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، مداخلت کریں گے، الیکشن میں مداخلت کریں گے، تو پھر عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا سوال ہے اور ہم اس کا جواب چاہتے ہیں۔ جس دن اس کا جواب آئے گا، ہم یہ سمجھیں گے اس دن ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی عدل کا نظام ہے، کوئی انصاف کا نظام ہے۔ بہت شکریہ۔ جی شاہد صاحب، جیسے آپ نے کہا عہد نامے کے حوالے سے، تو ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ تمام عقائد جاننا چاہیں گے۔ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے، اور ایک مشترکہ اجلاس کی چہرگوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان مسلم نون اس معاملے کو پارلیمان میں باضابطہ طور پر لے کے جائے گی تحریک التوا کی صورت میں، یا پھر اسپیکر کو اسمبلی سے کہے کہ اس معاملے پر اوپن بحث کرائی جائے؟ کیا اس طرح کی کوئی تجویز آپ دیں گی مسلم نون کی طرف سے؟ میرے بھائی بالکل تجویز دے گی۔ آج تک نیا تحریک التوا اس ایوان میں آئی ہے، نہ کسی عوام کے مسئلے پر بات ہو سکی ہے، ورنہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا فورم وہ ہے۔ دیکھیں، یہ پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں جو ہے وہ جس طرح اسمبلی چلائی گئی ہے، تو جب اس قسم کے الیکشن ہوں گے تو اس قسم کی اسمبلی جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کو ملے گی، جو پچھلے 40 مہینوں سے چل رہی ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک پروسیس جو فلاڈ تھا، ایک پروسیس جو دھاندلی زدہ تھا، اس کے بعد جو پروڈکٹ آیا اس نے 40 مہینے میں پاکستان کو کیا دیا، اور وہ پروڈکٹ جو تھا وہ عمران خان تھا۔ اس نے کیا دیا ہے؟ مہنگائی دی ہے، تباہی دی ہے۔ عدلیہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے، اعلیٰ ترین سطح کے اوپر وہ کمپرومائز ہوئی ہے، یہ سامنے آ رہا ہے آپ کے۔ اور اس کا کیا علاج ہے؟ جب آئین جو ہے
اس کے آپ چیتڑے اڑا دیں، آئین جو ہے وہ شیٹر ہو جائے، تو اس ملک میں باقی قانون کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو بے گناہی، مریم نواز کی بے گناہی، اور جس طرح ان کو قید کیا گیا، جس طرح ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئیں، جس طرح ان کے ساتھ جو ہے ان کی آزادی سلب ہوئی، وہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی، جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوئے، اور اس الیکشن کا جو رزلٹ آیا وہ تو 4 الیکشنوں کے حلقوں کی بات کرتا تھا عمران خان، اور 35 پنکچروں کی بات کرتا تھا. یہاں تو سارے کا سارا الیکشن، اور ان تمام حلقوں میں ہم دوبارہ جیتے. وہ 4 حلقوں کی جن کی بات کرتا تھا ہم دوبارہ جیتے، 2018 میں بھی جیتے، ان میں میرا بھی حلقہ تھا. تو یہ سارا پروسیس جو ہے فلاڈ ہے. اس وقت تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں آئینی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ گیا ہوا ہے، جس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اس وقت کا ملوث نظر آ رہا ہے، ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد کا وہ ملوث نظر آ رہا ہے، اس میں اسمبلی جو ہے ملوث نظر آ رہی ہے. اسمبلی پروڈکٹ ہے اس الیکشن کا، جس کے اوپر یہ سوالیہ نشان آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا اس وقت کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فلاڈ ہے. یہ سارے آئینی ادارے ہیں. تو اس وقت تو آئینی جو ایک عمارت ہے پاکستان کی، وہ زمین بوس ہو چکی ہے. اور ایک ہی علاج ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو عوام کا جو حق ہے، آئینی حق جو ہے وہ دوبارہ ان کو دیا جائے، اور وہ نئی حکومت جو ہے، نئی اسمبلی، نئی ادارے جو ہیں منتخب کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کون جو ہے مریم نواز کو، میاں نواز شریف کو، اور باقی جو لوگ جو قید کیے گئے، ان کو کون وہ آزادی جو سلب ہوئی تھی ان کون کمپنسیٹ کرے گا؟ یہ اس وقت آہستہ آہستہ جو کوئی 2018 جولائی میں ہوا وہ سارا ایکسپوز ہو رہا ہے. سارے کردار سامنے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو فیلئر ہے کہ تمام بے ایمانی، تمام ریگنگ اور تمام انٹرفیئرنس کے باوجود آپ نے تحفہ کیا دیا ہمیں؟ اس ملک کی تباہی اور مہنگائی اور سارے کا جو ہے وہ پیامبر بن گیا عمران خان. اس کے اپنے بندے جو ہے اسمبلی میں نہیں آتے، اس کے پاس ووٹ نہیں ہے آج اسمبلی میں، اور کس طرح ووٹ اکٹھے کر کے وہ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ عمران خان اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے آئینی ادارے بھی جو ہیں. جو دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں. جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بیان دے دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. اب اگر رانا شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بدترین سزا دی جائے. اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر جسٹس ثاقب نثار کی جگہ جیل میں ہے. اگر میاں نواز شریف جیل جا سکتا ہے تو ثاقب نثار کیوں نہیں جا سکتا؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ جو آپ نے سزا دلوائی تھی، اب تو ساری حقیقت سامنے آ گئی کہ چیف جسٹس ملوث ہے بیل نہ دینے میں. تو پھر جو سزا دی گئی اس میں کون کون لوگ ملوث تھے، اس کا بھی پتہ کر لیں. آج اگر کوئی ملک میں انصاف ہے، اس کا ایک تقاضا ہے کہ جب یہ بات اٹھ گئی ہو کسی کیس کے بارے میں، اتنی اخلاقی جرت عدالت میں ہونی چاہیے کہ ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکے، کہہ دے کہ میاں نواز شریف کے خلاف ثبوت نہیں ہے. ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے میاں نواز شریف کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، سزا آپ نے 10 سال دی ہے. جب بیل دی اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے لکھا ہے کہ گلیئرنگ ایررز ہیں اس ججمنٹ کے اندر. تو آج اس معاملے کا کوئی منطقی انجام تو ہونا چاہیے. یہاں پر اگر ہم 2 ہفتے میں وزیر اعظم کو فارغ کر سکتے ہیں تو ایک چیف جسٹس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم کر کیا رہے تھے، تمہیں کس نے اختیار دیا تھا الیکشن میں مداخلت کا؟ یہ میرا سوال ہے. اس ملک کی پارلیمان کا سوال ہونا چاہیے کہ کس نے اختیار دیا اس ملک کے چیف جسٹس کو
الیکشن میں مداخلت کرے. اس کا جواب پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پہ یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ ہماری ہسٹری جتنی ایک بلیک ہے وہ سب کو پتا ہے. واقعہ کوئی یہ پہلا بھی نہیں ہے اور بہت سے ہو چکے ہیں اور شاید رکے بھی نہیں. ایک نیشنل ٹروتھ کمیشن کی بات کی جاتی ہے, ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے. اسی طرح پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک قیوم کو بھی آپ جانتے ہوں گے, اس کے بھی واقعات آئے تھے. ماضی میں وہ کوئٹہ تک سفر ہوتے ہوتے جب جسٹس رفیق طاہر صاحب تھے, نصیب حسن شاہ صاحب تھے, یہ ہسٹری کے وہ واقعات بنا دیں نا, ٹروتھ کمیشن بنا دیں. میں تو آج کے یہ آپ کے سامنے ایک چیف جسٹس کا ایفیڈیوٹ ہے, میرا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, ایک چیف جسٹس کا ہے. وہ آنکھوں دیکھے حالات بیان کر رہا ہے. یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر ملک کا چیف جسٹس پاکستان کا گلٹی ہے الیکشن میں انٹرفیئرنس کا, کورٹ میں مداخلت کا. اچھا عوض صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کا ایک تقریباً سال سے جو ہے پی ڈی ایم کی بات ابھی شام سے کریں یار, ابھی اس معاملے پہ رکھیں, ابھی اس معاملے پہ رکھیں. پی ڈی ایم کی بات ہم شام میں, آج میٹنگ ہے, شام میں کریں. اچھا یہ بتائیے شاہد صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں, تو اب آپ لوگ کے پاس پی ایم ایل این کے پاس بطور پارٹی کیا کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ اب آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, اس کے خلاف عوام میں جائیں گے, پارلیمنٹ میں جائیں گے, آپ کہاں یہ معاملہ ریز کریں گے؟ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جائیں گے جی, آج ہی جائیں گے, آج ہی جائیں گے. سب سے پہلے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. وہ ہمارا فورم ہے, وہ فلاڈ ہے, اس میں نقائص ہیں, وہ ایک ریگڈ الیکشن کی پروڈکٹ ہے. لیکن پھر بھی ہم وہاں پہ یہ مسئلہ وہاں پہ اٹھائیں گے, اور اس کے بعد قانونی جو چارہ جوئی جو ہے یا وہ کنسلٹ کر کے جو ہے وکلا سے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیں توقع یہ ہے کہ ہماری عدلیہ سو موٹو اختیارات رکھتی ہے, ان کا استعمال ماضی میں کرتی رہی ہے. اس سے بڑا سو موٹو کا معاملہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب عدلیہ پر خود انگلی اٹھا دی گئی ہے, عدلیہ کے کنڈکٹ پر اٹھا دی گئی ہے, ایک ملک کے چیف جسٹس پر اٹھا دی گئی ہے. انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں, باقی فیصلے اگر اس طرح کے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور ان کا فیصلہ اس ریاست کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ شیٹر ہو گئی ہے. ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی جو ان لوگوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں؟ جناب یہ بتائیے گا شاہد صاحب, جیسے یہ نوٹری پبلک لندن کا یہ ہمارے سامنے ہے اسٹیٹمنٹ آپ کا, اور ایسا ہی ایک اور اسد درانی نے بھی دیا. کیا یہ جو حلف نامے ہیں ان کو کس حد تک سچ مانا جائے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے حلف نامے آتے رہے ہیں میاں نواز شریف؟ اس حلف نامے کو پوری دنیا سچ مانتی ہے. جو لنڈن کا نوٹری پبلک جس کو نوٹرائز کرتا ہے اور لکھتا ہے سوون انڈر اوتھ بفور می, یہ دنیا کی ہر عدالت مانتی ہے, ہر عدالت مانتی ہے. یہ وہ اوتھ کمشنر نہیں ہے جو یہاں سے کچہری سے اٹھا کر کو لے جائے گا. درانی صاحب نے بھی تو سپریم کورٹ میں دیا تھا, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت. میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دیں نا, کریں نا, میں تو کہتا ہوں کریں. اچھا میں نے کب روکا ہے؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا بہت ساری چیزیں آئیں, تو آپ کو انصاف کی امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں, امید تو ہمیشہ انصاف کی رکھنی چاہیے نا. جب ایک ملک ہے اس میں عدل کا نظام ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آج میرا معاملہ نہیں ہے, آج انصاف پاکستان کے عوام کو چاہیے جن کا الیکشن ایک چیف جسٹس چوری کر رہا ہے. ان کو انصاف کون دے گا؟ آج سوال یہ ہے. شاید سرکار بس صاحب یہ بتا دیں کلیئرلی کہ کیا آپ جو سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو نوٹس لیں یا آپ چارہ جوئی کریں؟ دیکھیں, ان کو میں کہہ رہا ہوں, ان کو لینا چاہیے نا. ایک پریسیڈنٹ موجود ہے ہمارے ملک میں, سپریم کورٹ نے نوٹسز لیا ہے اس سے بہت کم تر معاملات کا. یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جو پورے ملک کے عدل کے نظام کی جڑ کو جس نے ہلا دیا ہے. اگر ہم اس کی حقیقت نہیں معلوم کریں گے, اس کو بھی چھپانے کی کوشش کریں گے, دبانے کی کوشش کریں گے, چیزیں دبتی نہیں ہیں, یہ سامنے آئیں گی.